اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات برادران عزیز، معزز سامعین اور عزاداران امام مظلوم، یہ عشرہ مجالس جو اب تقریباً اپنے اختتام کی منزل تک آ رہا ہے، جس کے اندر آپ اس موضوع پر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں کہ اسلام انسانی حقوق کا محافظ، اسلام دی پروٹیکٹر آف ہیومن رائٹس، اس کے لیے جو ہم لوگوں کو یہ موقع ملا کہ قرآن مجید کی سورہ حدید کی 25ویں آیت کا یہ پہلا حصہ، جس کی تلاوت کا شرف مجھے روز حاصل ہوتا ہے اور آپ کو اس کی سماعت کا شرف ملتا ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید کی ایک عجب شان ہے، تلاوت کا بھی ثواب ہے، دیکھنے کا بھی ثواب ہے، سننے کا بھی ثواب ہے۔ یہ قرآن ہی کی صفت ہے کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھ کے قرآن پڑھنا زبانی قرآن پڑھنے سے بہتر ہے، بلکہ بعض جگہوں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن کے اوپر نگاہ کرنا، آیات پر، ان حروف پر نگاہوں کی سلامتی کے لیے یا نظر کے تیز ہونے کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ نسخہ ہے، قرآن مجید کو دیکھنے سے روشنی بڑھتی ہے آنکھوں کی، یا کم سے کم یہ کہ جاتی نہیں ہے، رکی رہتی ہے، تو قرآن دیکھ کر کے پڑھنا زیادہ مفید ہے۔ لیکن اتنا یاد بھی ہونا چاہیے کہ اس لیے کہ ہر وقت آدمی قرآن لیے بھی نہیں رہ سکتا ہے، بیکار پر چلا جا رہا ہے، زبانی بھی پڑھتا چلا جائے تو بھی ممکن ہے، گاڑی پر اپنے بیٹھا ہے قرآن پڑھ سکتا ہے۔ یہ سید الشہداء کی مجلس کا فیض ہے کہ ہم سب لوگ کم سے کم 7 آیتیں تو قرآن کی شروع میں پڑھ ہی دیتے ہیں، سورہ ہم پڑھوایا جاتا ہے، پڑھتے ہیں۔ اور ایک عجیب بات ہے، ماشاءاللہ یہ بافہم مجمع تشریف فرما ہے، اس کی سنی ہوئی بات ہوگی، لیکن ارے بھائی، سنی ہماری بہت سی باتیں ہیں۔ جب مٹھائی منع نہیں تھی تو نہ جانے کتنی مرتبہ گلاب جامن کھائی، مگر ہر بار مزہ آیا۔ ویسے ہی سنی ہوئی بات اہل بیت و قرآن اور ان کے فضائل جتنی بار سنو اتنی بار ہی مزہ آتا ہے۔ ارے بھائی، سگریٹ پینے والے بھی جو ہوتے ہیں، غور کر لیجئے، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں کئی ہزار سگریٹ پی چکا اب نہ پیوں گا، ہر بار ایک نیا لطف آتا ہے۔ مجھے چائے پینے میں مزہ آتا ہے تو ہر پیالی مزہ دیتی ہے۔ تو ویسے ہی جن لوگوں کو روحانی طور پر قرآن میں مزہ آتا ہے، ذکر محمد و آل محمد میں مزہ آتا ہے، تو ہر بار وہ سمجھیے قند تازہ ہوتی ہے، نئی مٹھاس ہے جو ملتی ہے۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ جب انسان اپنے اعمال اس کا حساب دے کر کے، یعنی کلیئر کر کے اپنا حساب جنت میں داخل ہو جائے گا، تو قرآن کہے گا یہ میری تلاوت کرتا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ارشاد فرمائے گا اس نے جتنی آیتوں کی تلاوت کی ہو اتنے درجے جنت میں بلند ہو جائے. آپ غور فرمائیے. تو میں سمجھتا ہوں ہر مجلس 7 درجہ تو ہم لوگوں کو یوں ہی بلند کر دیتی ہے. بھئی سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوئی، 7 آیتوں کی تلاوت ہو گئی، ایک مجلس میں آئے، مگر یہ فائدہ جو شروع سے آتے ہیں انہی کو حاصل ہوتا ہے. وہ بیچ والوں کو بھائی درمیان سے سنا مجلس کا ثواب ملے گا. جیسے نماز جماعت ہے، کسی جگہ بھی آپ شامل ہو گئے، جماعت میں شامل ہیں. یہ بھی محبت حسین کی نماز ہے جو ہو رہی ہے، کہیں سے بھی آ جائیں گے ثواب کے مستحق ہیں. مگر قرآن کا معاملہ جو ہے وہ شروع میں پڑھوایا جاتا ہے. خیر ہم لوگ احتیاطاً بعد میں بھی پڑھوا دیتے ہیں. آپ کو 14 درجے بلند کر دیتے ہیں اور بعد میں آنے والوں کو 7 درجہ. صلوات بیت محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. تو قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوا سورہ حدید کی اس فقرے میں کہ یقیناً ہم نے بھیجا، ہم نے رسولوں کو بھیجا. رسول کہتے ہی جس کو بھیجا جائے، رسولنا، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو. اور ان کے ساتھ کیا کیا؟ قانون حیات، ایک کوڈ آف لائف دیا ان کو بھیجا تو ان کی پہچان کے لیے بینات ان کے ساتھ کیے، معجزے ان کے ساتھ کیے تاکہ پہچان لیے جائیں کہ ہمارے بھیجے ہوئے ہیں. اور ان کے ساتھ کوڈ آف لائف خالی نہیں دیا بلکہ ایک پیمانہ، ایک اسٹینڈرڈ، ایک ترازو دی کہ جس سے پہچانا جا سکے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. حق و باطل کو پہچاننے کی ایک ترازو دی. اور یہ ترازو بغیر عدل کے نہیں، کوئی بھی ترازو عدل کے بغیر نہیں ہوتی. اب تو ماشاءاللہ زمانہ ایسا ہو گیا کہ بچوں سے کوئی بات کہی جائے گی ان کی سمجھ ہی بھی نہیں آئے گی. ایک زمانہ تھا ہمارے ہاں کہ وہ جو بنائی جاتی تھی چونکہ ہاتھ سے ترازویں بنتی تھیں تو بالکل برابر کی نہیں ہوتی تھیں. تو وہ ایک نیچے لٹکا ہوا ہے، ایک اوپر لٹکا ہوا ہے. تو وہ برابر کرنے کے لیے کچھ رکھتا تھا دوسرے پلے میں جس کو پسنگا کہتے تھے، پتہ نہیں یہاں کیا نام ہے اس کا. تب وہ اس کو عدل پر قائم کرتا تھا. اس پسنگا لگا کے وہ تھوڑی سی مٹی رکھ دے، بالو رکھ دے، لوہا رکھ دے، کچھ اس کا رکھ دیتا تھا. جب برابر ہو جاتی تھی تو اب ایک طرف ویٹ رکھتا ہے، دوسری طرف سامان رکھتا ہے. یہ ترازو کا انداز تھا. مگر اب یہ کہ اب تو بہت سی مشینیں ایسی ہیں کہ اس پر سامان رکھا، اس نے بتا دیا اتنا ویٹ ہے، چھٹی مل گئی. تو وہ ہمارے آج کل کے بچوں کو تو اندازہ بھی نہیں ہوگا. مگر یہ سب کا پرپس کیا تھا؟ ہم نے بھیجا کوڈ آف لائف کے ساتھ، ہم نے بھیجا عدل کی میزان کے ساتھ. اس لیے بھیجا تاکہ یہ انسانی سماج، تمام انسان عدل پر، جسٹس پر، نیائے کے اوپر آ جائیں. ان میں وہ انیائے نہ رہ جائے، ظلم نہ رہ جائے، انجسٹس نہ ہو. یہ ہمارا مقصد ہے. یعنی رسول جتنے آتے ہیں یا اللہ کے جو ہادی ہوتے ہیں وہ عدل کو قائم کرتے ہیں. میں نے آپ سے کل جو بات گزارش کی تھی وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ عدل واقعی ایک مشکل کام ہے. یعنی جسٹس کرنا، عدل کرنا، پہلے تو علم ہونا چاہیے. یہ پھر ایک مزاج کا نام ہے. دیکھیے دوسرے کے مقابلے میں جسٹس کر دینا بہت آسان ہے، اپنے خلاف جسٹس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی ہم اپنے خلاف فیصلہ کر دیں ہاں ہم غلط ہیں. اچھا بھائی جیسے ہم لوگ ہیں، ہم کو تو بالکل ہی نہیں لگتا، کوئی بتائے کہ تم غلط ہو تو لگتا ہے کہ بس ہمارے اوپر اس نے گویا پتہ نہیں کیا کر دیا. جبکہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ جو غلطی ہے اس کو مان لینا چاہیے. مگر یہ لگتا ہے کہ جو ایگو ہے، انا ہے، وہ ٹکرانے لگتی ہے. تو عدل وہ ہے جو انسان کو، اب دیکھیں کون عدل کر سکتا ہے؟ عدل وہ کر سکتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قبیلے کی کسی عورت نے چوری کی تھی. اس سردار کی بیٹی تھی، قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی. وہ ثابت بھی ہو گئی. اب حکم کے اعتبار سے اس کا ہاتھ کاٹا جانا ہے. لوگوں نے سفارش شروع کی. عدل میں جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ سفارشی تو ہوتی ہے، یہ دیکھ لیجئے گا اور یہ کر لیجئے گا. سفارش شروع کی. رسول اللہ نے ایک امپاسبلٹی کو درمیان میں رکھ کے کہا معاذ اللہ، میں چونکہ پیغمبر نے کہا اس لیے میں نقل کیے دے رہا ہوں، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ کرتی تو ہاتھ کاٹ دیتا. یعنی عدل کا مزاج یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ جس ذات سے محبت کرتا ہوں اس کے ساتھ بھی میں رعایت کرنے والا نہیں تھا. بالکل ایسی صورتحال حضرت علی کے ساتھ بھی پیش آئی ایک معاملے میں.
تو آپ نے فرمایا کہ اگر حسن و حسین بھی یہ کریں تو میں یہی ایگزیکیوشن کروں گا. تو اس کا مطلب ہے عدل میں پھر شخصیت سامنے نہیں آنی چاہیے کہ شخصیت کون ہے، چاہے کتنی ہی محبوب شخصیت کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. تو میں نے کہا عام حالات میں بھی عدل مشکل ہوتا ہے، اور اگر لڑائی ہو جائے، آپ سے کسی سے جھگڑا ہو گیا اور جھگڑے کے بعد جھگڑے کا اثر ختم بھی ہو جائے، اس کے بعد بھی سوچنے میں آپ ہزاروں جواز اپنے صحیح ہونے کے نکالیں گے. وہ میں غصے میں آ گیا تھا تو میں نے یہ کیا تھا تو میں نے یہ کہہ دیا، تو آدمی تو پھر ایسا ہو ہی جاتا ہے، اور پھر میرا بلڈ پریشر تو ہائی رہتا ہی ہے، یہ تو ایک بیماری ہے. 1000 اشارے آپ کو اپنے فیور میں ملنے لگیں گے. جنگ کے موقع پر، لڑائی کے موقع پر عدل قائم کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اسی لیے جو یہ ہماری ملٹری ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، ہر ملک کی فوج جو زیادتیاں کرتی ہے تو یہ مانا جاتا ہے بھائی وہ جو جنگی لوگ ہوتے ہیں ان کا تو پھر سب ٹھیک ہے. افغانستان میں امریکن فوجیوں نے جو کیا جنگ کے موقع پر، مگر اسلام نے کیا اصول رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور کسی لشکر کو روانہ کرتے تھے اور ڈائریکشن دیتے تھے، تو لشکر کو جو ڈائریکشن دیتے تھے اس میں یہ تھا، کوئی پھلدار درخت ہو تو اسے کاٹنا نہیں. یعنی دشمن کو ڈیمیج کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے ان کے جتنے پھل والے پیڑ سے کاٹ دیے جائیں، آئندہ سے کچھ ہوگا ہی نہیں. بھئی ابھی ہم کو تسلط مل گیا ہے. کھجور، وہاں تو کھجور ہی خاص تھی، جو کھجور کے پیڑ ہوتے تھے، کھجور کے پیڑوں کو جلانا نہیں. کھجور کے پیڑ کے جو پلانٹس ہوں، پودے ہوں، ان کو پانی میں نہیں ڈبونا کہ مر جائیں. یہ ڈائریکشن ہے فوجیوں کو، جو فوجی جا رہے ہیں ان کو ڈائریکشن دیا جا رہا ہے کہ اگر کھجور کے پودے ہیں تو ان کو نہ ضائع کرو، اگر پلانٹ ہیں تو ان کو نہ ضائع کرو، کوئی پھلدار پیڑ ہے تو اس کو نہیں کاٹو. ان کے جو سورس آف واٹر ہیں، پانی کے ذخیرے ہیں، اس میں زہر نہیں ملانا، انہیں برباد نہیں کرنا. اب بتائیے ہمارا دشمن ہے، پانی کے ذخیرے میں زہر ملا جائے، خود چھٹی ملی ہم لوٹ آئے، اب پانی نہیں تمہارے پاس، کرو گے کیا؟ دشمن ہے، مگر دشمن کے بھی حقوق ہیں، آدمی ہے، انسان ہے. اگر ان کے بڈھے، ان کی عورتیں، ان کے بچے تمہیں گالیاں بھی دیں تو ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا. ہوتا ہے ملٹری والے کو ایک بڈھا جلا رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے کچھ، وہ 2-4 جھاپڑ مار دے گا، جو اس کا مزاج ہے. نہیں، یہ کہیں تمہیں برا، اس لیے کہیں گے ہی. ان کے اوپر آپ گئے ہیں، ان کو تو وہ اپنے حساب سے ہم تو درست ہی ہیں، تو وہ یا کسی کا بچہ مر گیا ہے، کسی کا کچھ ہو گیا ہے، وہ عورت چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، وہ آدمی بڈھا کچھ بول رہا ہے، یہ بچہ کچھ کر رہا ہے، تو اگر کسی آدمی نے، جو فوجی گیا ہے، فوجی اپنے جوش میں ہوتا ہے، لڑائی کے جوش میں ہوتا ہے، ایسی صورتحال میں آپ خود بتائیے کہا کیا جا رہا ہے کہ اس موقع کے اوپر بیمار ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، بچہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہے جس سے لڑنے کے لیے گئے ہیں، اور اگر مسلمان ہو تب بھی گئے ہیں لڑنے کے لیے، تو اس کے ساتھ کوئی بھی حملہ، ایکشن، چوٹ پہنچانا نہیں ہو سکتا. یہ فوجیوں سے کہا جا رہا ہے، ہم سے، آپ سے نہیں، عام آدمی سے نہیں. فوجی جن کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ ہر چیز جائز ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا، اور یہی طریقہ اہل بیت نے اپنے یہاں ہر جگہ اڈاپٹ کیا ہے. یعنی جیسے مان لیجئے حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کے یہاں بھی یہی طریقہ ملتا ہے. اچھا میں ایک مثال دے دوں آپ کو. آپ دیکھیے، جب جنگ خیبر فتح ہو گئی، حضرت علی نے وہ دروازہ گرا دیا اور نکال دیا اور لوگ اندر گئے، تو جو اس کا خاص آدمی تھا، جو سردار تھا، جو اس میں، وہ تو ویسے مارا جا چکا تھا پہلے، لیکن وہ بہت مشہور ہے، ہوئی ابن اخطب. جنگ احد میں آ کے پھر وہ جب بنی قریظہ کا ایگزیکیوشن ہوا ہے تو اس میں اس کا بھی ایگزیکیوشن ہوا ہے. تو ہوئی ابن اخطب جو تھا وہ ایک سردار تھا جو بہت دشمن اسلام تھا. اس کی بیٹی تھیں جناب صفیہ. تو صحابی رسول وہ لے کے آئے ان کو، بہت ہی خاص لے کے آئے تھے، مگر میں نام اس وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ ان کی بہت ہی باعظمت صحابی ہیں. بہرحال پرنسپل سامنے آ جائے، نام سے کیا لینا دینا.
تو ان کو لے کے آئے. کیا غلطی ان سے ہو گئی؟ انہیں کیا بھائی ایک آدمی کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں, وہاں سے گرفتار ہو گئی ہیں, آ رہی ہیں, اور ایک ایسے سخت دشمن کی بیٹی ہیں, ان کو گرفتار کر کے لائے. ادھر سے جہاں پر ان کے رشتہ داروں کے لاشیں پڑے تھے, حالانکہ زیادہ لوگ قتل نہیں ہوئے تھے, 7 8 9 10 قتل ہوئے تھے اس میں, ان کی طرف سے لائے. جب رسول اللہ نے دیکھا تو دیکھا کہ جناب صفیہ کا چہرہ بالکل اڑا ہوا ہے. اس سے بہت نیچرل ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کی لاش کے پاس سے گزر کے آ رہا ہوگا تو اس کا کیا اثر ہوگا دیکھنے کے بعد. تو رسول اللہ نے پوچھا کیا ہے؟ تو جناب صفیہ نے بتایا کہ میری وجہ یہ ہے کہ میں اس طرف سے لائی گئی ہوں جدھر میرے رشتہ داروں کے لاشیں پڑے تھے. تو اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا ہے, لانے والے سے, کہ تیرے دل میں ذرا سا رحم نہیں ہے؟ اب بتائیے, ہمارے لیے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, میں فطری بات ہے, ہم مانتے ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, مگر رسول اللہ نے ان کی تربیت کی ہے اور کہا کہ تیرے دل میں رحم نہیں ہے, ادھر سے لے آیا جہاں اس کے رشتہ داروں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسلام رحم و کرم کے اس معیار پر ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, اسی سے ہم عدل کیا تصور کر سکتے ہیں, اسی سے ہم انسانوں کے حقوق کی بات کر سکتے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صفیہ سے نکاح کیا اور ان کو ام المومنین کا اسٹیٹس ملا, کہ جو تکلیف ان کو پہنچ گئی تھی اس تکلیف کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے, اس کا ازالہ کیسے کیا جائے. رسول اللہ نے جناب صفیہ سے نکاح کیا ہے, اور وہ ام المومنین جو لسٹ ہے مومنین کی ماؤں کی, ان میں سے جناب صفیہ بھی ہیں, جبکہ وہ رسول اللہ کے بدترین دشمن کی بیٹی ہیں, اور کھلا ہوا دشمن کوئی ادھر ادھر کا نہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یعنی جنگ کے موقع پر. اچھا دیکھیے, یہی نہیں, جب دشمن کے ساتھ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن عدل دشمن کے ساتھ کیسے ہوتا ہے. آپ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو, جنگ احد میں وہ تھا جو اس کا علمدار تھا, یا جنگ بدر میں ہے, مجھے اس وقت بہت بالکل شیور نہیں ہے, کہ حضرت علی لڑ رہے تھے, ابن ابی طلحہ وہ ایک بار گر پڑا, کچھ وار ہوا, گھوڑے پر رہا ہو یا زمین میں رہا ہو, گر پڑا, اس کی پنڈلی کٹ گئی تھی, بلکہ اس کا گرنے میں سطر کھل گیا اس کا, یعنی وہ پارٹ آف دا باڈی جو شریعت کے حساب سے چھپی ہونی چاہیے تھی ظاہر ہو گئی. تو امیر المومنین نے اپنا منہ پھیر لیا اور ہٹ گئے. تو اس نے مولا سے یہ کہا کہ علی ہمیں معاف کر دو, ہمیں چھوڑ دو. تو مولا پھر پلٹ آئے اور اس کو چھوا بھی نہیں انہوں نے. بھئی اب نیچے گر گیا تھا, دشمن ہے, نان مسلم ہے, لڑنے کے لیے آیا, چاہے بدر میں آیا یا احد میں آیا, اور لڑنے کے لیے آیا تھا نا, قتل کر دیتے. اس نے صرف اتنی ریکویسٹ کی, آپ مجھے چھوڑ دیجئے. اب چھوڑ دیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ اگر غور کریں, اسی جنگ احد میں ہے کہ جب پورا نقشہ پلٹ گیا تھا. کیوں پلٹ گیا تھا آپ بار بار سنتے رہتے ہیں, اس لیے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. جنگ احد میں نقشہ پلٹ گیا, امیر المومنین اکیلے بچے, حضرت ابو دجانہ انصاری ان کی بھی شہادت ہو گئی, اب حضرت علی رہ گئے مثلا جنگ میں. تو امیر المومنین یہ بھی کر سکتے, ستھراؤ کر دیتے, مت ڈالو سب کو, کل ختم کرو, تلواریں چل رہی, گردنیں کٹ رہی. حضرت علی نے کیا اسٹریٹجی بنائی, ٹارگٹ یہ بنایا کہ جو علمدار لشکر ہوتا تھا سب تو چلے گئے, اب رسول اللہ بیچارے وہاں موجود ہیں زخمی حالت میں, حضرت علی لڑ رہے ہیں, حضرت ابو دجانہ انصاری بھی شہید ہو گئے, جناب حمزہ کی شہادت ہو چکی ہے, یعنی جو خاص لوگ تھے شہید ہو چکے ہیں, باقی لوگ ہیں نہیں. بھئی کبھی کبھی شارٹ لیو بھی تو لی جاتی ہے آفس سے, تو لوگ نہیں ہیں. تو امیر المومنین کیا کرتے, بہتوں کو قتل کر دیتے. آپ کا مقصد قتل کرنا نہیں تھا, آپ کا مقصد تھا ہاری ہوئی لڑائی کو جیت میں بدل دینا. تو اس لیے آپ نے علمدار لشکر کو ٹارگٹ بنا دیا, جو علم لیتا تھا آپ اسے قتل کر دیتے تھے. 5 آدمی قتل ہو گئے, حالانکہ وہ گھرا ہوتا تھا, چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوتے تھے علم کی حفاظت کے لیے کہ یہ علمدار لشکر ہے, مگر آپ نے 5 کو قتل کر دیا, کوئی علم اٹھانے والا نہیں رہا.
یعنی ایک طرح سے انہوں نے جو لوگ تھے جو ابھی جیت رہے تھے انہوں نے پسپائی اختیار کر لی. اس میں ایک بڑا دو کمنٹس ہیں اس پر. ایک مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے, علامہ مودودی تفہیم القرآن میں یہ لکھتے ہیں کہ احد میں کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی تھی جو مخالفین کو, یعنی جو مشرکین تھے مکے سے آئے تھے, ان کو رکاوٹ ہوتی, وہ چاہتے تو قلعہ خامہ کر کے بالکل ختم کر دیتے. رسول و یہ کتنے لوگ بچے تھے, 2-4, یہ انہوں نے لکھا ہے. پتہ نہیں کیا ہوا. علامہ مولانا علی نقی صاحب قبلہ اللہ مقامہ نے تاریخ اسلام, جو انگریزی میں بھی موجود ہے, امام مشن نے چھاپی ہے, انگلش میں بھی ہسٹری آف اسلام ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ کیوں نہیں ہوا. انہوں نے لکھا ہے کہ امیر المومنین نے ان کو سائیکولوجیکلی شکست دے دی, نفسیاتی طور پر, کیونکہ علم نہیں اٹھ پایا. علم کا گر جانا اور پھر نہ اٹھ پانا کہ کوئی ہمت نہیں کر رہا علم اٹھائے, کہ علم اٹھائے گا تو حضرت علی قتل کر دیں گے. مشرکین کے علم کے نہ اٹھنے سے, یعنی جو چیز علامہ مودودی کو نظر نہیں آئی, وہ علامہ مولانا علی نقی صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس لیے جیت ہو گئی, مگر حضرت علی اگر چاہتے تو سینکڑوں کو قتل کر دیتے, مر ڈالتے. امیر المومنین مارنے کے لیے نہیں گئے ہوئے تھے, ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے, اور وہ مقصد اگر 5 یا 6 آدمیوں کے قتل سے حاصل ہو سکتا ہے تو ضرورت ہی نہیں کہ 70-80 قتل کیے جائیں. یہ صورتحال اہل بیت کے آپ کو ہر جگہ ملے گی. یعنی یہی میں کہتا ہوں کہ جنگ کرنا ان کی مجبوری کا نام ہے, انہوں نے جنگ زبردستی نہیں کی. چنانچہ یہ ملتا ہے, جو آپ توجہ فرما رہے ہیں دیکھیں, یہ ملتا ہے کہ اسی جنگ خندق میں دیکھیں لڑائی لڑنے کی بھی اجازت اسلام میں عام طور پر کب ہوتی ہے, یہ بھی ایک اصول ہے سمجھ لیجئے. یہ نہیں عام طور پر کبھی کو کہتا ہے کہ صاحب فلاں آدمی نے بڑا حکومت کا ایکسٹینشن کر دیا, یا تصور عام مسلمانوں میں تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ کچھ دنوں بعد تلواریں اٹھاؤ لے کے چلو دوسروں کو مارو. اصل میں ہم لوگ اسلام کی جو پوری تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں, وہ محمود غزنوی سے اور محمد غوری سے سمجھنا چاہتے ہیں. ہماری مجبوری ہے. اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو ان سے نہیں سمجھنا ہے, اسلام کو سمجھنا ہے تو محمد و آل محمد سے سمجھنا ہے کہ وہ کب جنگ کرتے ہیں, وہ کب سلو کر لیتے ہیں, ان سے نہیں ہے. یہ صورتحال ہے کہ جب مرکز اسلامی پر حملہ ہو اور بغیر قتال کیے ہوئے, بغیر لڑے ہوئے, بغیر تلوار چلائے ہوئے کوئی ذریعہ نہ ہو تو جنگ کی اجازت ہے. دیکھیے بدر کی لڑائی میں جو لوگ آئے تھے ادھر سے, مکے سے آئے تھے, یہ بدر ایک کنواں ہے, بدر نامی آدمی نے بنایا تھا, وہیں میدان تھا. یہ مدینے سے 75 کلومیٹر کے قریب باہر ہے اور مکے سے 300 سے اوپر. تو جو 300 کلومیٹر چل کے آیا وہ لڑنے آیا ہے, یا جو 75 کلومیٹر اپنے یہاں سے نکلا ہو وہ؟ بھئی ہم بجائے اپنے گھر میں لڑائی ہو جائے, جب لڑائی والے آ ہی گئے تو ہم آگے بڑھ گئے. 75 کلومیٹر کے باہر ہے یہ مدینے کے بدر کا میدان اور بدر کا کنواں جہاں پر لڑائی ہوئی تھی. مرکز اسلامی اگر خطرے میں آ جائے اور بغیر جنگ کیے ہوئے کوئی دوسرا ذریعہ نہ ہو جائے تو جنگ کی اجازت ہے. احد کی جو لڑائی ہوئی تھی جس میں وہ آئے تھے, احد کا پہاڑ تو بالکل مدینے سے ملا ہی ہوا ہے, اور اب تو میں سمجھتا ہوں مدینے کا پارٹ ہے. تو وہاں پر وہ آ گئے ہیں, 400 کلومیٹر چل کے آ گئے ہیں یہاں پر. تو مرکز اسلامی پر خطرہ ہے, اگر یہاں لڑا نہیں جائے گا تو شہر میں آ جائیں گے, قتل کر دیں گے. تو جب اسلامی مرکز کو خطرہ ہو جائے, جو سینٹر آف اسلام ہے وہاں پر خطرہ ہو جائے, کیپٹل کو, تو لڑائی کی اجازت ہے اگر بغیر لڑے کام نہ چلے. اگر بغیر لڑے کام چل سکتا ہو, جیسے جنگ خندق میں چلا کہ بھئی اتنی گہری خندق کھود دی جائے ادھر آنے ہی نہ پائیں, لڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی. خندق کیوں کھودی گئی؟ اتنی محنت کی گئی تھی, رمضان کے مہینے میں خندق کھودی جا رہی ہے, اتنی محنت سے کیوں لڑائی نہ ہو, تلوار نہ چلے؟ تو کیا اسلام ڈرتا ہے تلوار چلانے سے؟ اب کیا حضرت علی نہیں رہ گئے تلوار چلانے کے لیے؟ کیا بہادر ختم ہو گئے تلوار چلانے کے لیے؟ اسلام کا مزاج نہیں ہے. وہ لڑائی کو بالکل آخری کنڈیشن میں ایکسیپٹ کرتا ہے جب لڑائی اس کے اوپر تھوپ دی جائے, اور اگر اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہو تو بچ جایا جائے. چنانچہ وہ پوری خندق کام آئی گئی, کوئی آ ہی نہیں پا رہا تھا. اچھا وہ ادھر سے کوئی پار بھی کرنا چاہے خندق کو کہ بھائی سیڑھی ویڑھی لگاؤ نکلو, تو تیر سے روک دیا جائے گا, ادھر سے چھٹی ملی. عمرو ابن عبد ود جو تھا
جو بہت بڑا سپاہی تھا ادھر کا، بڑا مشہور سپاہی تھا جس کے آپ واقعات سنتے رہتے ہیں، جس سے حضرت علی سے جنگ ہوئی ہے، وہ ادھر سے کہیں سے میں تو اکثر کہتا ہوں یہ کہ ہم لوگوں کا مزاج ہی نہیں ہے تجزیہ کرنے کا، انالیسس کرنے کا، ورنہ ہم لوگوں کو پتہ لگانا چاہیے کہ خندق کھودنے میں کہاں سے کم چوڑی خندق کھودی گئی اور کس آدمی نے یہ کام کیا کہ ادھر سے عمرو کو موقع مل گیا، وہ گھوڑا پھندا کے ادھر آ گیا۔ اگر خندق چوڑی ہوتی تو جیسے نہیں آ پا رہا تھا ادھر سے بھی نہ آ پاتا۔ خیر وہ آ گیا۔ اس نے آنے کے بعد جب حضرت علی کا اس کا مقابلہ ہوا، جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے، خندق میں جب حضرت علی کا اس سے مقابلہ ہوا تو حضرت علی نے اسے پوچھا ہے کہ ابھی سنا یہ ہے کہ تم جس سے لڑتے ہو اس کی 3 باتوں میں سے ایک بات مان لیتے ہو۔ اب دیکھیے گا اسی پرنسپل سے آپ حضرت علی کی بھی عظمت، اسلام کی، انسانی حقوق کی سب آپ کو دکھ جائے گی۔ انہیں بالکل صحیح بات ہے، یہی ہوتا ہے۔ کہا تو اچھا پھر اسلام قبول کر لو، پہلا آفر میرا یہ ہے۔ اچھا وہ اگر اسلام قبول کر لے بتائیے، جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ جو لڑنے کے لیے آیا ہے وہ اگر اسلام قبول کر لے تو مسلمانوں سے تو لڑائی ختم۔ اس نے کہا بھائی یہ تو نہیں ہوگا، ہم تو لڑنے ہی آئے ہیں اسلام سے۔ تو حضرت علی نے دوسری بات کہی، کہا اچھا پھر تم واپس چلے جاؤ۔ دیکھیں ایک بات آپ سوچئے، جو اسلام نہیں قبول کرے گا وہ نان مسلم رہے گا۔ حضرت علی اسے کہہ رہے ہیں واپس چلے جاؤ، یعنی نان مسلم کی حیثیت سے وہ واپس جائے گا۔ اس کا مطلب ہے امیر المومنین نے ایک اصول بتا دیا کہ نان مسلم کو بھی رائٹ ٹو لیو ہے، لائف یا زندگی کا۔ یہ جو داعش والے گردنیں کاٹے نان مسلم ہے، یا یہاں والے تصور کرتے ہیں نان مسلم کو مت ڈالو، امیر المومنین عام نہیں، عمرو ابن عبدود جیسا بہادر ان لوگوں کا خاص آدمی جس کو وہ لے کے آئے تھے، اس کو موقع دے رہے ہیں کہ واپس چلے جاؤ۔ اگر وہ واپس چلا جائے تو ایک نان مسلم کی حیثیت سے واپس جائے گا، مگر حضرت علی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ایک نان مسلم کے پاس بھی حق حیات ہوتا ہے، لائف کا رائٹ ہے، رائٹ آف لائف ہے، زندگی کا حق اس کا نہیں لے سکتے آپ۔ وہ اسی طرح سے واپس چلا جائے۔ اس نے کہا بہادر آدمی تھا، اتنی تو ماننا ہی پڑے گا کہ بھائی ہم واپس چلے جائیں تو عرب کی عورتیں ہنسیں گی۔ اب یہ نہ کہ امیر المومنین نے اس کو دونوں آفر دے دیے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، اسلام کا جو پورا جہاد یا قتال کا فلسفہ ہے وہ بالکل ویسے ہی جیسے سرجن کام کرتا ہے، اور جو عام مسلمانوں نے جنگ و جہاد کا طریقہ بتایا وہ جیسے قصائی کام کرتا ہے۔ قصائی میں اور سرجن میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، دونوں کے پاس چاقو ہوتا ہے، چھرا ہوتا ہے، سبھی اپنے اپنے ایکوپمنٹ ہوتے ہیں۔ سرجن کی سمجھ میں یہ بات اگر آ جاتی ہے کہ بھئی اس آنکھ میں کینسر ہو گیا یا کینسرس ہو رہی ہے، یہ آدمی مر سکتا ہے، تو وہ آنکھ نکالے گا، مگر کوئی اس کو برا نہیں کہے گا، جان بچا دی اس نے۔ جب ایک غنڈے نے کسی کی دونوں آنکھیں نکال لیں، منع کرتے تھے نہیں مانے، چاقو سے لے کے دونوں آنکھیں نکال لی، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ اس نے زندگی کے تو جب کسی کا وجود، وہ مسلم ہو نان مسلم ہو، کوئی انسان، کسی کا وجود انسانی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، تب معصوم کی تلوار اس کو ہٹاتی ہے، یعنی بلا وجہ نہیں مارتا۔ جب یہ کینسرس وجود بن جائے گا تو اس کی حیات اگر ختم کر کے پورے معاشرے اور سوسائٹی کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے تب اسے قتل کیا جائے گا۔ اس لیے عمرو کو آپ نے موقع دیا ہے، جنگ کے موقع پر بھی غصے میں آ جاتے جبکہ رسول اللہ سے بدتمیزی کر کے آیا ہے۔ میں لڑنے کے لیے مال للکار رہا تھا، کوئی اٹھ نہیں رہا تھا، اس کے باوجود تب امیر المومنین نے اس سے کہا اچھا بھائی جب لڑنا ہی ہے تو تم گھوڑے پہ ہو، میں نیچے ہوں، اتر آؤ۔ اور میرے خیال میں حضرت علی کو اتارنے کی بھی اس کو ضرورت نہیں تھی، رسول اللہ نے عجیب سی شرط لگا دی تھی کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور وہ گھوڑا کل کفر ہو نہیں سکتا تھا۔ اس لیے امیر المومنین نے کہا بھائی کل کفر کی حیثیت سے ہاتھ ہو جائے سامنے، یہ گھوڑا بھی بیچ میں اٹکا ہوا ہے۔ اب گھوڑا نہ مسلمان ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، گھوڑا گھوڑا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ تو بھائی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جنگ کے موقع کے اوپر غور فرمائیے گا، کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ لڑائی کے موقع پر آدمی کو پہنچائے،
امیر المومنین کی ہر لڑائی میں دیکھیے، یعنی جہاں غصہ آنا چاہیے، جہاں پر آدمی کو ناراض ہو جانا چاہیے، وہاں بھی. جنگ نہروان میں خارجی کوئی عام آدمی تھوڑی تھے. حضرت علی جب خطبہ دیتے تھے وہ ہلڑ مچاتے تھے، خطبہ نہیں دینے دیتے تھے. اچھا مان لیجیے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اس پہ 4 آدمی بیٹھ کے کچھ ہنس رہے ہوں، تب بھی ناگوار ہوگا. 4 آدمی اس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں یا کچھ بول رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں وہ مسجد کوفہ میں ہلڑ مچایا کرتے تھے. امیر المومنین کو امیر المومنین سمجھاتے رہتے تھے. انہوں نے لشکر بنا لیا ہے، پورے لشکر سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. حضرت علی پہنچے، لڑائی نہیں شروع کی، ایک سفید پھریرے کا علم بنایا. اور ہم لوگ سفید علم بناتے ہیں شاید اسی لیے بناتے ہوں کہ حضرت علی نے بنایا تھا جنگ نہروان میں. اور عجیب بات فرمائی، جو اس علم کے نیچے آ جائے وہ محفوظ ہے. موقع ابھی لڑائی نہیں شروع ہو رہی ہے، سب خارجی ہیں مگر موقع، اور بہت سے لوگ آ گئے. پھر آپ نے اپورچونٹی دی، جو چلا جائے لشکر چھوڑ کے اپنے گھر چلا جائے وہ محفوظ ہے. جو 1000 بچ گئے تھے لگ بھگ، انہی سے لڑائی ہوئی تھی، باقی سے نہیں. اس لیے مولائے کائنات ہوں، رسول اللہ ہوں، پہلے انسانوں کو اپورچونٹی دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ اس اپورچونٹی کا وہ استعمال کرتے ہوئے یہ کریں کہ محفوظ ہو جائیں. یعنی انسان کی حیثیت سے زندہ رہ سکتا ہے. یہ جنگ کے ماحول میں بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا. بتائیے یہ کوئی، میں نے کہا نا کل آپ سے جو بات رہ گئی تھی اور جو بات میں کر رہا تھا کہ کتنی مشکل بات ہے کہ کوئی آدمی جنگی ماحول ہو، حالات ایسے ہوں. آپ دیکھیے کتنا مشکل ہو گیا تھا جناب مالک اشتر کو جنگ صفین میں، جب حضرت علی نے کہا تھا واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ. لوگوں نے امیر المومنین سے کہا، جب نیزے پر قرآن بلند کر دیا گیا، شکست ہو چکی تھی، شام کے لشکر کی شکست یقینی ہو گئی. تو وہ ہمارے آس جو تھا وہ بہت ہی سمجھدار اور بہت ہی چالاک قسم کا آدمی ہے. اس نے کہا نوک نیزہ کے اوپر قرآن اٹھاؤ، وہ ابھی پھوٹ پڑ جائے گی ان میں آپس ہی میں. جب نوک نیزہ کے اوپر قرآن آ گیا اور سب وہ ہوا کہ بھائی ہم اپنے درمیان مسلمان مرے نہیں، ختم نہیں ہوں، اسی سے فیصلہ چاہتے ہیں. جب ہلڑ ہونے لگا تو وہ مالک اشتر پہنچ گئے تھے امیر شام کی خیمے کے قریب. یعنی بس انہوں نے کہلوایا کہ بس چند، یعنی میں کچھ ایک آدھے ساتھ یا چند لمحوں کی دیر ہے کہ میں سر لے کے آتا ہوں اس کا، آپ جنگ نہیں روکیے آپ. تو امیر المومنین نے کہا تب تم لوٹو گے جب میں قتل ہو جاؤں گا. یعنی یہ صورتحال ہو گئی کہ لوگ مولا کو قتل کرنے کے لیے انہی کا لشکر تیار ہو گیا، لوٹ کے آئے. لیکن یہ آپ بتائیے مالک اشتر کو کتنی تکلیف ہوئی تھی تلوار روکنے میں. مگر امیر المومنین کو دیکھیے جلتی ہوئی تلوار ہوتی ہے اور رک جاتی ہے. سامنے کھڑا ہوا آدمی لڑ رہا ہے، یہ دشمن ہے، پکا دشمن ہے. مگر مولا نے کہا تھا مالک اشتر سے کہ میں 70 پشتیں دیکھتا ہوں اس کی، اگر اس کے اندر کوئی بھی صاحب ایمان پیداوار ہونے والا ہوتا ہے تو چھوڑ دیتا ہوں. کتنا مشکل کام ہے کہ کوئی آدمی پشتیں دیکھ رہا ہو اور چھوڑ دے. مگر معلوم یہ ہوا کہ جو عدل کرنے کے لیے قائد بنایا جائے اس کو اپنے اوپر اتنا ہی اختیار ہونا چاہیے. اگر اتنا اختیار اس کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ قائد ملت بنے، وہ قائد دین بنے، وہ قائد بنے جس کو اللہ و رسول نے بنایا ہے. ہم لوگ بنا سکتے ہیں، ہم لوگ جس کو چاہیں بنا دیں، اور ہم لوگ کیا، ہم تو بناتے ہی رہتے ہیں، جو چاہیں جس کو بنائیں. ہمارا مزاج ہی یہی ہے. صلوات بین محمد و آل محمد. تو آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ اسی چیز کو آپ سمجھیں کہ کسی موقع پر، وہ جنگ ہو، صلح ہو، ہر موقع کے اوپر یہ مینٹین کرنا کہ انسان عدل کرے بڑا مشکل کام ہے. ایسا نہیں، آسان نہیں ہے. مگر اللہ کی مصلحت، اللہ کی مشیت یہی ہے کہ انسانی سماج عدل کے اوپر قائم ہو جائے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ عدل کے اوپر بھی نہیں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ فضل و رحم و کرم کے اوپر قائم ہو جائے. عدل کے معنی تو یہ ہے کہ جتنا حق ہے اتنا دے دے، عدل تو یہ ہے. فضل یہ ہے کہ اس سے زیادہ کر دے، جو دینے کی چیز تھی اس سے زیادہ دے دینا، یہ فضل کا کام ہے، یہ مرسی ہے، عدل نہیں ہے. اللہ یہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ جیسے میں فضل کرتا ہوں، جیسے میں رحم کرتا ہوں، جیسے میں کرم کرتا ہوں، جیسے میں مرسی کرتا ہوں، ویسے ہی جو میرا ریپرزنٹیٹیو ہے دنیا میں یہ انسان یہ فضل کرے. اب بتائیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام
ہمارے چوتھے امام بہت آپ کے مشہور واقعات میں ہیں، واقع کربلا کے بعد کی باتوں میں ہے، آپ کا دسترخوان لگا ہوا ہے، بہت سے لوگ کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کنیز آئی کاسا لیے ہوئے، سالن بھرا ہوا ہے، اس میں سالن کا بھرا ہوا کاسا بڑا سا برتن لے کے آئی، گرم رہا ہو یا جو بھی رہا ہو، پھسل گئی ہو، وہ کاسا آپ کے اوپر الٹ گیا سارا وہ آپ تصور کیجئے کہ پورا پیالہ گر گیا ہے اور سالن بہہ رہا ہے، ریش مبارک کے اوپر بھی گیا، جسم پر بھی گیا، ہاتھ پر بھی گیا، اور اس جلسے میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ کام اگر بیٹے نے بھی کیا ہو تو آدمی اٹھ کے ایک ہاتھ مار دے، بیٹے سے بھی یہ غلطی ہو جائے تو غصہ آ جائے گا، مار دے۔ امام نے اس کو دیکھا، بس جیسی کنیز کو یوں دیکھا، اس نے قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا، والکاظمین الغیظ، یعنی وہ لوگ وہ ہیں جن کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو تھام لیتے ہیں۔ نے کہا آپ نے فرمایا میں نے غصہ ضبط کر لیا۔ اس نے آخری اگلا ٹکڑا پڑھا، والعافین عن الناس، اور وہ انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کہا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اتنی بڑی غلطی کے بعد معافی نہیں، اس کو آزادی مل گئی ہے، وہ صرف قرآن کی آیتوں کے 3 ٹکڑے پڑھ رہی ہے۔ اچھا وہ امام کی کنیز ہے تو وہ جانتی بھی ہے اس گھر میں قرآن اترا ہے، اس گھر میں قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، اس کو بر وقت یہ بات سوجھی کہ میں نے اتنی بڑی خطا کر دی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اور امام معصوم یہ عدل کرنے والے نہیں ہیں، یہ فضل کرنے والے لوگ ہیں، یہ رحم کرنے والے لوگ ہیں، یہ کرم کرنے والے لوگ ہیں۔ تب خالی عدل کرتے تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ وہ عدل کرنے والے گھروں میں جاتے ہیں، لوگوں تک پہنچتے ہیں، ان کو کھانا پہنچاتے ہیں، انہیں روٹی پہنچاتے ہیں، انہیں کپڑا پہنچاتے ہیں، ان کی خبر گیری کرتے ہیں، ان کے یہاں جا کے تنور روشن کرتے ہیں روٹی پکانے کے لیے۔ امیر المومنین ہیں، رات میں پہنچے ہیں اور اس کے بعد تنور روشن کر رہے ہیں اس بیوہ کے یہاں۔ اس سے کہا تو اپنے بچہ رو رہا ہے بھوک کی وجہ سے، کہا بچے کو بہلا، اس لیے کہ یہ بچہ تجھ سے زیادہ مانوس ہے، میں آٹا خمیر کر رہا ہوں، میں سان رہا ہوں، اس کو گوندھ رہا ہوں، اس کے بعد میں ابھی اس کے اندر تنور روشن کروں گا، روٹی پکاؤں گا۔ اور جب تنور روشن ہو گیا، اس کی آگ بار بار آپ کے چہرے پر لگنے لگی، اس کی تپش، تو یہ بھی کہتے جاتے ہیں علی یہ دنیا کی آگ ہے، اس کو برداشت کر لے، بھلا تو تیرے دماغ میں ہے، تیرے تصور میں ہے کہ آخرت کی آگ کیسے ہوگی؟ بھلا مولا و آخرت کی آگ، یہ تو ہمارے لیے بتا رہے ہیں کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں آخرت کی آگ بہت بڑی ہے۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ یعنی جب ذکر اہل بیت ہوتا ہے، ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے تو ذکر قرآن بھی ہوتا ہے، ذکر خدا بھی ہوتا ہے۔ پھر جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو اجتماعی طور پر بیٹھتے ہیں۔ اور دیکھیے ایک بات جو میں آپ سے عرض کروں کہ خوشی کا موقع ہو تو بہت اختلافات ہوتے ہیں، ہمیں نہیں بلایا، ہمیں نہیں پوچھا، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، ہمارا کم خیال کیا، ہم گئے تھے ہمیں کھانا نہیں ملا، مگر غم میں اختلاف نہیں ہوتا۔ کسی کا باپ مر جائے، کسی کا عزیز مر جائے، اس کے سارے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، ہمیں بلایا نہیں بلایا، ارے بھائی کیا وہ مر گئے ہیں، بلایا کیا چیز ہے، چلو ہمارے رشتہ دار تھے، ان کا انتقال ہو گیا، چلیں۔ اب اسی آدمی سے جس سے شکایت تھی اسی سے لپٹ کے رو رہے ہیں، اسی کو تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ گویا مولا نے مجلس کی شکل میں، عزاداری کی شکل میں، عزا کی شکل میں ہم کو ایسا نسخہ دیا کہ اگر سال بھر اختلاف بھی رہا ہو تو فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد، فرش غم پر بیٹھنے کے بعد یہ آنسو تمہارے اختلافات کو ختم کر دیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، مجمع بیٹھا ہے، ہم سب ایک مظلوم کے عزادار ہیں۔ ایک ایسا انسان جو بے کس و مظلوم تھا کربلا میں اور شہید کر دیا گیا، اس کے عزادار کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، تو اختلاف کیسا، عزاداروں میں چھوٹا بڑا کیسا، امیر و غریب کیسا، اسٹیٹس اور نان اسٹیٹس کیسا، یہ ہم سب عزادار ہیں، امام مظلوم ہیں، امام کی عزاداری کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایک ایسا نسخہ ہم کو ملت کی شیرازہ بندی کا مل گیا ہے جس کا جواب ساری دنیا اپنے یہاں لانے سے قاصر ہے۔ یہ عزاداری ہمیں متحد و متفق کر دیتی ہے۔ اب یہ تو جس طرح جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو پاتی، لیکن انشاءاللہ اسی سے نتائج برآمد ہوں گے۔ تو میں بس آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ غور فرما لیجئے اور دیکھ لیجئے گا جب آپ کا جی چاہے
کہ جن کو جس اللہ کے رسول کو بنایا گیا تھا کہ وہ جائے اور نظام عدل قائم کرے، اس کے نائب بھی اسی طرح کے ہیں کہ وہ آئیں اور عدل کو قائم کریں، اور اپنی زندگی میں وہ ویسا ہی تصور پیش کر دیتے ہیں کہ عدل اور جسٹس کیسے قائم ہو۔ وہ عدل تک محدود نہیں رہتے، وہ عدل سے بڑھ کے فضل اور مرسی تک چلے جاتے ہیں، رحم و کرم کی وہ بارش کرنے لگتے ہیں۔ ارے بھائی، جو آدمی، میں وہ ایک قطع امیر المومنین کے لیے ہم نے بہت بچپن میں ہمیں یاد کرایا گیا تھا کہ یا علی ہے تیرے کرم کی دھوم، بھیجا شربت برائے قاتل شوم، یعنی جو آپ کا قاتل تھا اس کے لیے آپ نے پوچھ رہے ہیں، دودھ کا پیالہ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ مولا پیجئے، پوچھتے ہیں کہ وہ جو میرا قاتل ہے اس کو بھی دیا گیا۔ اس عنایت سے یہ ہوا معلوم، دوستاں را کجا کنی محروم۔ آپ کی اس عنایت سے یہ پتہ چلا کہ دوست آپ کے کیسے محروم رہیں گے جب دشمنوں کے ساتھ آپ کا یہ عمل ہے۔ تو کہ با دشمنا نظرداری، جب تیرا دشمنوں پر اتنا فضل ہے تو دوستوں پر کتنا کرم ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جتنے نمونے دین کے تھے، اسلام کے تھے، وہ سب کربلا میں آپ کو نظر آتے ہیں، رحم و کرم کے، فضل کے۔ یہ حر کا لشکر نہیں ہے، بلکہ حسین کے فضل کا نمونہ دکھایا جا رہا ہے۔ حر کا لشکر پیاسا ہو گیا، حسین کا پانی اپنا تھا، جہاں پانی دور دور موجود نہ ہو وہاں امام نے حر کے لشکر کو پانی پلا کے بتایا۔ اور فضل خالی حر کے لشکر پر نہیں کیا، ان جانوروں پر بھی کیا جو حر کے لشکر پہ موجود تھے، ان گھوڑوں پر بھی، کہ ان کو جب تک پانی سے سیرابی نہیں ہو گئی، پانی کے تش سے ان کا منہ نہیں اٹھ گیا، آپ نے تش نہیں اٹھوائے۔ جس کا فضل کا یہ عالم ہو، آپ بتائیں کہ وہ سفر میں چلا جا رہا ہے حق کی حمایت میں، ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، چونکہ یعنی جیسے غنودگی کے عالم میں تھے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جوان بیٹا علی اکبر تڑپ کے قریب آ گیا، تڑپ کے قریب آئے جناب علی اکبر، باپ کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتے تھے، قریب آئے اور عجب طرح سے آواز دی کہ بابا انا للہ و انا الیہ راجعون کلمہ استرجاع ہے، یقیناً قرآن کی آیت ہے، اس کا پڑھنا ثواب ہے، مگر اس وقت آپ نے کیوں کہا؟ امام نے فرمایا میں غنودگی میں تھا، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی کہہ رہا ہے یہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب جناب علی اکبر کی معرفت ملاحظہ فرمائیے، پوچھا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جیسے جناب علی اکبر نے پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، امام نے کہا بلا، کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ جناب علی اکبر کا یہ سوال جاننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بات کو زور دینے کے لیے کہ ہم حق پر ہیں۔ تو جناب علی اکبر فرماتے پھر ہمیں کیا پرواہ موت کی، ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کیا پرواہ۔ یہ اس شہزادے کا جواب ہے جس کا ابھی سن 18 سال کا ہے۔ بڑی تمنائیں ہوتی ہیں جوانی میں، بڑی امیدیں ہوتی ہیں انسان کو، جب اس سے دوسرے امیدیں وابستہ کیے رہتے ہیں تو اس کو کتنی امید ہوتی ہے۔ اور جناب علی اکبر کی تعریف میں علامہ نجم افندی علیہ مرحوم مغفور نے عجب بات کہی ہے، مجھے اتنی اچھی تعریف ایک مصرے میں شہزادے کی کہیں نظر نہیں آئی شاعری میں جو جناب علی اکبر کی علامہ نجم افندی نے کی ہے، کہ علی کا نام سن زہرا کا اور صورت پیغمبر کی۔ نام علی تھا، 18 سال کا سن تھا، رسول اللہ کی تصویر تھے۔ علی کا نام سن زہرا کا اور صورت پیغمبر کی، فلک قابل مٹانے کے نہ تھی تصویر اکبر کی۔ اس قابل تو نہیں تھی کہ شہید ہو جاتے، 18 سال کے سن میں ختم۔ آپ اندازہ کریں، اور کبھی میں سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں کہ جب بازار میں نکلتے تھے جناب عباس اور حضرت علی اکبر، تو آپ ٹریفک جام یہاں دیکھتے ہیں، آپ کے یہاں گاڑیوں میں ٹریفک جام ہوتا ہے، بازار میں پبلک جام ہو جاتا تھا زیارت کرنے کے لیے۔ اور یہ مجھے پہلے اندازہ نہیں تھا، میں سمجھتا تھا کہ ہو سکتا ہے کچھ مبالغہ ہو۔ مجھے ایک مرتبہ کویت میں ایک نوجوان عالم دین جو عراقی یا عرب تھے، وہ ایک جگہ پر ملے، ہم گفتگو ہو رہی تھی، وہ عربی ہی جانتے تھے خالی،
کیا پاکیزہ چہرہ تھا، لگتا تھا کہ اس آدمی کی چہرے پر سے نظر نہ ہٹے۔ تب مجھے یہ احساس ہوا کہ جب ایک عام عالم دین کے چہرے پر اتنی رونق ہو سکتی ہے تو حسین کا لال کس منزل پر رہا ہوگا، جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے رخصت کرتے وقت یہ کہا ہو کہ پالنے والے تو گواہ رہنا، اب اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں اور سیرت میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ دیکھیے صورت میں مشابہ ہونا پھر آسان ہے، سیرت رسول میں مشابہت ہونا کتنا مشکل کام ہے، اور امام معصوم گواہی دے رہا ہے کہ یہ صورت میں اور سیرت میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ، جس کے لیے امام حسین کی سند و کس منزل پر ہوگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی ایسا ہوتا ہوگا کہ مدینہ کے بازار میں جب جناب عباس نکلتے ہوں جو قمر بنی ہاشم کہلاتے ہیں، جب جناب علی اکبر نکلتے ہوں جو رسول اللہ کی تصویر ہیں، تو لوگوں کے ٹھٹ لگ جاتے ہوں تو تعجب نہیں ہے، بالکل تعجب نہیں۔ مجھے اس بات کا احساس ہوا، اب میں کہتا ہوں کہ عجب عالم تھا، روز عاشورہ ہو، کربلا ہو، کوئی منزل ہو، جناب علی اکبر کے آپ تمام واقعات اور روایات سنتے رہتے ہیں، آخر آپ سوچئے کہ جناب علی اکبر پر کیا گزرتی ہوگی جب دیکھتے ہوں گے۔ کبھی گھر دیکھتے ہیں، چھوٹا سا بھائی علی اصغر پیاسا ہے، کبھی سکینہ کو دیکھتے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، کبھی بابا کو دیکھتے ہیں، بابا پیاسا ہے، کبھی دشمنوں کو دیکھتے ہیں، بڑھ رہے ہیں، جوانی میں جوش شجاعت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ملتا ہے کہ کربلا میں ایک عجب منظر تھا، حضرت علی اکبر بار بار چاہتے تھے میدان میں جائیں، جنگ کریں، مگر امام حسین اسلام اجازت نہیں دیتے تھے، جناب علی اکبر کو روکے ہوئے تھے، اجازت نہیں دیتے تھے۔ اور جب آپ نے جناب علی اکبر کو اجازت دی، ذہن عالی میں رہے، تو ایسی اجازت کسی کو نہیں دی، کوئی رہ نہیں گیا۔ حضرت علی اکبر رہ گئے، امام حسین اسلام سے کہا بابا، کبھی قدموں پہ گرتے تھے، کبھی کہتے تھے بابا مجھے اجازت دے دیجئے، اب میں بھی جان دے دوں، کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو امام حسین اسلام نے کہا اچھا ایسا ہے، خیمے میں جاؤ، اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو، اپنی ماں سے اجازت لے لو، خیمے کے اندر آئے۔ میں نہیں جانتا، جو عام طور پر جو روایتیں آئیں وہ حمید ابن مسلم سے آئی ہیں۔ حمید ابن مسلم جو یزیدی فوج کا رپورٹر ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے عجب منظر دیکھا جب یہ شہزادہ خیمے کے اندر گیا اور روح حسین سے رخصت ہوا کہ 6 بار خیمے کا پردہ اٹھا اور لگتا تھا کہ علی اکبر نکلے مگر گر جاتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی گر جاتا تھا۔ تو کہتا میں نے اندازہ کیا کہ علی اکبر بیویوں کو سمجھانے کے بعد نکلنا چاہتے تھے، مگر بیویاں حلقے میں لے کے پھر علی اکبر کو اندر چلی جاتی تھی۔ وہ سمجھا کے باہر آنا چاہتے تھے، مگر بیویاں 6 بار کے بعد حضرت علی اکبر خیمے کے دروازے سے باہر نکلے، خیمے کے پردہ گر گیا۔ امام حسین نے وہ قبا پہنائی جو رسول اللہ کی تھی، وہ امامہ سر پر رکھا جو اللہ کے رسول کا تھا، ایک مخصوص گھوڑا جس کا نام عقاب تھا، وہ اس پر جناب علی اکبر کو بٹھلایا۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر اب موقع ملا تھا، اتنی شہادتیں ہو گئی تھیں، صبح سے جہاد فرمانا چاہتے تھے، جہاد نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے حضرت علی اکبر کے لیے ملتا بہت تیزی سے لشکر یزید کی طرف گھوڑا دوڑایا، مگر ایک دم سے کچھ احساس ہوا کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ عجب عالم تھا، ایک مرتبہ جو پیچھے مڑے تو دیکھا باپ کمر پکڑے ہوئے، کمر پکڑے ہوئے، کون سی کمر پکڑے ہوئے؟ جو عباس کے اٹھنے سے ٹوٹ چکی تھی، عباس کے اٹھنے سے جو کمر ٹوٹ چکی تھی وہ کمر پکڑے ہوئے دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ جناب علی اکبر فرماتے بابا آپ نے اجازت دے دی تھی جہاد کی، آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ کہا میرے لال جب تک سامنے ہو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ صاحبان اولاد تشریف فرما ہے، خدا ان کی اولاد کو سلامت رکھے۔ اگر کوئی 18 سال کا جوان ہو اور جا رہا ہو مرنے کے لیے اور 57 سال کا بوڑھا باپ ہو تو کیسے دیکھے کہ بیٹا مرنے کے لیے چلا جا رہا ہے؟ اندازہ فرمائیے۔ امام حسین نے جیسے ہی جناب علی اکبر میدان قتال میں آئے، حسین ایک بلندی پر چلے گئے، جناب علی اکبر نے جہاد شروع کیا، اور عجب رجز پڑا ہے،
کہ ہمارے درمیان بدکار عورت کا فرزند فیصلہ نہیں کر سکتا، ہم وہ ہیں، میرا نام یہ ہے، میرا خاندان یہ ہے، جو رجس پڑھا ہے، اپنا تعارف کرایا ہے۔ میدان قتال میں کبھی ادھر حملہ کرتے تھے، کبھی ادھر حملہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اور عجیب منظر بتایا ہے روایت میں یہ کہ جناب لیلہ مادر جناب علی اکبر، ماں تھیں جناب لیلہ، وہ امام حسین کا چہرہ دیکھتی تھیں۔ امام حسین بلندی سے حضرت علی اکبر کا جہاد دیکھ رہے تھے، ایک مرتبہ بس چہرے کا رنگ امام کے الٹ گیا جیسے بدلا، تو جناب لیلہ نے کہا میرے آقا میرے لال کی خیر ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں نہیں نہیں، میرے علی اکبر سے لڑنے کے لیے ایک بڑا جوان آ گیا ہے، ایک بڑا پہلوان آ گیا ہے، میرا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے، وہ سیر و سیراب ہے، میں نہیں چاہتا کہ انفرادی لڑائی میں میرا بیٹا شکست کھا جائے، لیلہ تم خیمے میں جاؤ، اور میرے جد رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، جاؤ دعا کرو۔ میں کہتا ہوں جناب لیلہ کا بھی کردار ملاحظہ فرمائیں، خیمے میں جا کے علی اکبر کی سلامتی کی دعا کر سکتی تھی، میرا علی اکبر قتل نہ ہو، میرا علی اکبر بچ جائے، مگر بیویوں کو اکٹھا کیا، بیویوں میں دعا کروں گی تم آمین کہنا، اور دعا کے فقرے ارشاد فرمائے اے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹانے والے، اے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹانے والے، میرے یوسف کو میری طرف پلٹا دے۔ یہ تو تبھی پلٹیں گے جب جنگ میں جیت جائیں۔ جناب علی اکبر نے، یہ شجاعت علی اکبر تھی یا جناب لیلہ کی دعا کا اثر تھا کہ ایک وار سے اس پہلوان کے 2 ٹکڑے کیے؟ مگر میں کہتا ہوں کہ کوئی مجاہد واپس نہیں آتا جہاد میں جانے کے بعد، شاید ماں کی دعا میں اتنا اثر تھا، اللہ نے قبول کر لیا تھا کہ جناب علی اکبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آئے، امام کے قریب آ گئے، بابا گرانی آہن نے مار ڈالا، یہ ذرا جو ہے پھک رہی ہے دھوپ کی وجہ سے، اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا، ایک جرعہ آب مل جاتا تو آج ایسا جہاد کرتا کہ یادگار ہو جاتا۔ وہ اپنے یادگار جہاد کی بھی منزل سے کہیں آگے سوچ رہے تھے۔ امام نے کہا میرے لال تمہارا بھیا علی اصغر پیاسا ہے، تمہاری بہن سکینہ پیاسی ہے، اگر پانی ہوتا تو تم سے عزیز نہ کرتا۔ اچھا ایسا کرو، بچپن میں رسول اللہ اپنی زبان امام حسین کے دہن میں دیتے تھے، امام حسین چوستے تھے، آج امام حسین نے کہا میری زبان اپنے منہ میں لے لو، چوسو، شاید تمہیں کچھ تری مل جائے، کچھ سہارا مل جائے۔ جناب علی اکبر نے زبان امام حسین کو جیسے ہی دان میں لیا، ایک مرتبہ کھینچ لیا اور فرمایا بابا آپ کی زبان میں مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں، بابا آپ کی زبان میں مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں۔ امام نے اپنی انگوٹھی جناب علی اکبر کے دہن میں رکھ دی، کہا میرے لال اس سے سہارا ملے گا، جاؤ میدان قتال میں، تمہارے دادا تمہیں سیراب کریں گے انشاءاللہ۔ جناب علی اکبر جوش شجاعت میں آئے، پھر حملہ کیا۔ اب ابن مرہ یا ابن نمیر، ان دونوں میں اختلاف ہے، روایت میں کہ اس نے کہا کہ اگر یہ جوان خوبصورت جوان اب کی میرے قریب سے گزرا تو میں اس کی ماں کو اس کے ماتم میں بٹھلا دوں گا۔ وہ برچھی لیے ہوئے کھڑا ہے، جوش شجاعت سے جا رہے تھے، ایک مرتبہ اس نے برچھی ماری جو سینے کو توڑتی ہوئی جگر میں پیوست ہو گئی۔ آپ سن سکیں گے حضرت علی اکبر نے اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دیں، عقاب جو آپ کا گھوڑا تھا وہ دوڑ رہا تھا اور چاروں طرف سے تلواروں کے وار ہو رہے تھے، چاروں طرف سے تلواروں کے وار ہو رہے تھے، یہاں تک کہ علی اکبر گھوڑے سے گرے۔ مگر میں کہتا ہوں اے مولا، یہ آپ کا لال ایسا اشجع عرب ہے۔ دیکھیے ہر ناصر نے امام حسین کو وقت آخر اپنی مدد کے لیے پکارا ہے، کوئی ایسا نہیں جس نے آواز نہ دی ہو۔ اپنے رشتے سے کسی نے کہا چچا میری خبر لیجئے، کسی نے کہا ماموں میری خبر لیجئے، کسی نے کہا آقا میری خبر لیجئے، سب نے آواز دی، ایک عباس نے آواز نہیں دی۔
کہ میرے مولا میری خبر لیجئے، کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے۔ جب حسین پہنچے تو دانتوں میں مشق کا تسمہ پھنسا ہوا تھا، اگر بولتے تو مشق نکل جاتی، دانتوں میں مشق کا تسمہ پھنسا ہوا تھا۔ ایک علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا، یہ مجمع بیٹھا ہے، میں کہنا چاہتا ہوں مدد کے لیے نہیں پکارا، شاید یہ اپنے اوپر شاق رہا ہو کہ 18 سال کا جوان 57 سال کے بوڑھے باپ کو مدد کے لیے پکارے، مگر یہ بھی ضرورت تھی کہ بابا کو خبر ہو جائے کہ میں نے جان نثار کر دی۔ تو اب کیا کریں؟ مدد کے لیے نہیں پکارا، سلام کیا، بابا میرا سلام آخر قبول کر لیجئے۔ مگر کہا جاتا ہے کہ اس ہنگامی حالت میں بھی یہ شجاعت جناب علی اکبر تھی کہ اگر سلام کرتے حسین کو تو حسین پر جواب سلام واجب ہو جاتا، اور دیکھ چکے تھے کہ بابا کی زبان میں کانٹے پڑے ہیں، اس لیے آپ نے سلام کو الٹ دیا۔ سلام میں نے نہیں کہا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یا السلام علیکہ یا ابتا، آواز دی یا ابتا علیکہ من السلام۔ جواب کی ضرورت نہیں ہے، جواب کی ضرورت نہیں، خالی میرا سلام سن لیجئے، میں نے خبر دے دی۔ مگر حسین جو سب کے لاشے پر گئے، ہم شبیہ رسول کے لاشے پر کیسے نہ جاتے؟ روایت میں ملتا ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے دنیا تاریک ہو گئی ہو، کبھی اندھے شیر کی طرح داہنے جاتے تھے، کبھی بائیں جاتے تھے، اور بار بار آواز دیتے تھے یا علی یا علی۔ علماء کہتے ہیں یہ نہیں معلوم کہ نجف کے علی کو آواز دے رہے تھے یا کربلا کے علی کو پکار رہے تھے، اے بیٹا آواز دو تو تم تک پہنچ جاؤں۔ کون سمجھ سکتا ہے؟ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کے۔ ارے ملتا یہ ہمارے بہت مستند عالم علامہ الحر عاملی فرماتے ہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں، علامہ الحر عاملی نقل کر رہے ہیں شہادت جناب علی اکبر کا حسین لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے تھے، یہاں تک کہ جب علی اکبر کے جسم سے 7 قدم یا 5 قدم دور رہ گئے تو کھڑے نہیں رہ سکے، جیسے ایک بچہ گھٹنیوں کے بل کھسکتا ہوا چلتا ہے، ویسے حسین گھسٹتے ہوئے علی اکبر کے قریب آئے کہ میرے لال تیرا کیا عالم ہے۔ بس ارباب کرم، کون سن سکتا ہے مصائب علی اکبر، وہ کون بیان کر سکتا ہے؟ مگر میں کہتا ہوں میرے مولا کی شان بھی عجیب تھی۔ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد دیکھا حضرت علی اکبر نے عجب جملے ارشاد فرمائے، اپنے بابا کو تسکین دی، بابا یہ آپ کے آنے سے 75 مکمل ہو گئے، یہ نانا رسول اللہ کھڑے ہیں، یہ ہمارے جد حضرت علی مرتضیٰ کھڑی ہیں، میری دادی فاطمہ زہرا کھڑی ہیں، حسن مجتبیٰ موجود ہیں، اور بابا دادا کے ہاتھ میں 2 جام کوثر ہیں، بار بار کہتے ہیں ایک تیرے لیے ایک میرے حسین کے لیے۔ گویا بتا دیا بابا میری پیاس سے آپ کو نشہ تھا، مگر میری پیاس بجھنے کا انتظام موجود ہے۔ مگر امام نے عجب جملہ فرمایا، کہا میرے لال بال بار سینے پر ہاتھ رکھ دو، ایسے ہی آنکھ کا نور غائب ہو رہا تھا کہ دیکھ نہیں پا رہے تھے، کہا بار بار اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہو، وجہ کیا ہے؟ جناب علی اکبر ارشاد فرماتے ہیں بابا ایک برچھی کا پھل سینے میں ٹوٹ گیا جو بہت اذیت دے رہا ہے، آخری وقت کوئی رخصت ہو رہا ہو اتنا چاہنے والا تو اس کی فرمائش پوری ہوتی ہے، جناب علی اکبر فرمائش کر رہے ہیں بابا اسے نکال دیجئے، کتنا مشکل کام تھا۔ حسین گھٹنوں کو توڑ کے بیٹھے، ایک مرتبہ آپ نے یا علی مدد کہا اور برچھی کا پھل نکالا جس میں کلیجہ باہر آ گیا، پر روح قفس عنصری سے پرواز کی، اور امام نے عجب جملہ ارشاد فرمایا یا بنیا الدنیا بعدک لفا، اے بیٹا تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک۔ مگر میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی شجاع حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس عالم میں بھی آپ نے علی اکبر کے تحت الحنک باندھنے کے بعد کمر کو کسا، علی اکبر کا لاشا لیا، چلے، ہمت جواب دے جاتی تھی، قوت جواب دے جاتی تھی، لاشا رکھ دیتے تھے، پھر لاشا اٹھاتے تھے، لاشا رکھ دیتے تھے۔ جب خیمہ قریب آ گیا
تو آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، تمہارے امام سے اب لاشا علی اکبر نہیں اٹھتا، لاشا لے چلو۔ آپ سوچیں کوئی جنازہ ایسا ہو جس کو چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوں اور خیمے میں لا کر کے لٹا دیا گیا، بس آپ کی زحمت تمام۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بیویاں رو رہی ہیں، مائیں ماتم کر رہی ہیں، ایک جوان کا ماتم ہے، لیلا کا ساتھ دینے کے لیے سب بیٹھے ہیں ماتم کرنے کے لیے، لاشا لا کر کے رکھا گیا۔ عجب عالم ہے، کیا گریہ و بکا ہوگا، کیونکہ گھر کا چراغ تھا، گھر کا چراغ چلا گیا، ناکھوں کا نور چلا گیا۔ حسین نے کہا تھا یا بنیا للدنیا بعدک لفا، ارے مولا ابھی آپ کا لال علی اصغر موجود ہے، ابھی آپ کا لال زین العابدین موجود ہے، مگر علی اکبر ایسا تھا کہ جس کے جانے سے دنیا تاریک ہو گئی۔ مگر میں پوچھتا ہوں کہ لیلا کا تو یہ اکیلا بیٹا ہے، لیلا کا یہ اکلوتا بیٹا ہے، پھر باپ میں اور ماں میں بڑا فرق ہوتا ہے محبتوں میں۔ ارے لیلا کا کیا حال ہے؟ اب جو تھوڑی دیر بعد، یہ روایت میری نگاہ سے نہیں گزری مگر ذاکرین بیان کرتے ہیں جو بالکل نفسیات کے قریب ہے، اس لیے آپ کے لیے نقل کر رہا ہوں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دیکھا اس کی ماں کہاں ہے، لیلا کا کہیں سراغ نہیں مل رہا، لیلا موجود نہیں ہے، ارے ماں کو لاؤ۔ کوئی ماں کو لانے کے لیے ان کے خیمے میں گیا، جناب لیلا سے کہا اے تمہارے لال کا لاشا آیا ہے چلو۔ جناب لیلا نے عجب بات ارشاد فرمائی، کہا یہ تو مجھے معلوم ہے کہ لاشا آیا، مگر کیا کروں دروازہ نہیں ملتا۔ ارے خیمے کا در ڈھونڈتی ہوں، کبھی اس دیوار سے ٹکرا جاتی ہوں، کبھی اس دیوار سے ٹکرا جاتی ہوں، میرے اوپر اتنا احسان کرو، میرا بازو پکڑ لو، مجھے میرے لال کی میت تک پہنچا دو، تمہارا احسان ہوگا بی بی، مجھے کچھ سوجھ نہیں رہا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب